بات ہے یہ قرآن، یہ ایمان کی کتاب ہے، یقینی ہے، اس میں شک نہیں ہے، اس میں کوئی کفر نہیں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب عظیم ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے، راہبری کرنے والی ہے اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے۔ دوسری آیت میں فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، رمضان کے مہینے میں قرآن نازل کیا گیا جو ہدایت ہے تمام انسانوں کے لیے۔ معلوم ہوا قرآن تو تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے، لیکن فائدہ کون اٹھاتے ہیں؟ متقی لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ فائدہ اٹھانے والے وہ اللہ سے ڈرنے والے، اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ کون ہے متقی؟ یاد رکھو، تقوی کے معنی دو آتے ہیں، ایک معنی ڈرنا اور دوسرے معنی بچنا۔ ڈرنا اللہ سے ڈرنا اور بچنا یعنی اللہ کی نافرمانی سے بچنا۔ اللہ سے ڈرنے والا ہی اللہ کی نافرمانی سے بچتا ہے، اور ایسے ہی لوگ متقی کہلاتے ہیں۔ تقوی کی تین قسمیں ہیں، تین درجے ہیں تقوی کے۔ ایک ہے عوام کا تقوی، ایک ہے خواص کا تقوی، اور ایک ہے اخص الخواص کا تقوی۔ عوام کا تقوی کیا ہے؟ عوام کا تقوی ہے اللہ پر ایمان لانا اور شرک سے بچنا۔ جو مسلمان شرک سے بچا وہ بھی متقی ہے۔ عوام کے لیے بس اتنا ہے، شرک سے بچے، بس ختم۔ اور شرک میں بت پرستی، خبر پرستی، یہ سب شرک میں آ گئے، ان سے بچے۔ خواص کا تقوی امتثال الاوامر والاجتناب عن النواہی، اللہ نے جن چیزوں کا حکم دیا وہ کرنا، جن سے منع کیا اس سے رک جانا، بس یہ خواص کا تقوی ہے۔ اخص الخواص کا تقوی کیا ہے؟ اللہ کے سوا کسی کا دھیان ہی نہ آئے۔ ایسے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے بھانجے عبداللہ بن زبیر جو مکے کے حاکم تھے، انہوں نے اپنی خالہ حضرت عائشہ کو تحفے میں 1.25 لاکھ روپے بھیجے۔ خالہ جان یہ ہدیہ ہے، قبول کر۔ خالہ جان کیا کرے؟ اپنی بامبی بریرہ سے فرما، بریرہ ذرا پلیٹ لے کے آ، فرما اس میں سے بھر۔ اب پہلے زمانے کے پیسے کیا تھے؟ چاندی اور سونے کے تھے، کاغذاں نہیں تھے، وہ انگھا لگائے تو جلا کے ختم ہو جاتے، سونے چاندی کے تھے۔ تو حضرت عائشہ نے خادمہ سے فرمایا کہ پلیٹوں میں بھریے، اور جو بھر بھی کہا فلاں کے یہاں لے جا، فلاں بیوہ کے گھر کو لے جا کے دے، فلاں جو ہے محتاج کے گھر کو لے جا کے دے۔ اتنی بڑی رقم 1 گھنٹے میں ختم کر دیے پورے خیرات۔ روزے سے بھی آپ افطار کا وقت آیا، خادمہ نے یاد دلایا، اجی اتنے پیسے خراب کرے، ذرا 1 درہم کا گوشت منگا لیتے، افطار میں ذرا گوشت کا سالن پکا کے کھا لیتے۔ فرمانے لگی او ہو، اب یاد دلا رہی ہو، مجھے تو خیال ہی نہیں رہا۔ سبحان اللہ۔ ہاں جی، یہ ہے اخص الخواص کا تقوی،
کہ اللہ کے سوا کسی چیز کا دھیان نہ رہے۔ اسی وجہ سے حضرت رابعہ بصریہ جو ولیہ کاملہ تھی، ایک مرتبہ حالت جذب میں نکلی، ایک ہاتھ میں پانی ایک ہاتھ میں آگ لے کے۔ لوگوں نے کہا کہاں جا رہی ہے پانی اور آگ لے کے؟ کہنے لگی جنت کو جلانے اور جہنم کو بجھانے جا رہی۔ لوگوں نے کہا یہ خیال کیوں آیا آپ کو؟ فرمانے لگی لوگوں نے اپنے عمل کا مقصد یا تو جنت بنا لیا ہے یا جہنم سے بچنا بنا لیا ہے، اللہ کو بھول گئے۔ عمل کیوں کر رہے ہیں؟ اللہ جنت میں داخل کرنا۔ عمل کیوں کر رہے ہیں؟ اللہ جہنم سے بچا لینا۔ فرمانے لگی لوگوں نے عمل کا مقصد یا تو جنت بنا لیا ہے یا جہنم سے بچنا، اللہ کو بھول گئے۔ اخص الخواص کا تقویٰ، اللہ کے سوا کسی کا دھیان نہ آئے۔ بہرحال ان تمام کے لیے یہ قرآن ہدایت ہے، تمام کے لیے یہ قرآن ہدایت ہے۔ اچھا، ہدایت کے لیے 3 درجے ہیں۔ ہدایت کا ایک درجہ عام ہے، جیسے جانور ہیں، پرندے ہیں، کیڑے مکوڑے ہیں، اللہ نے ان کو پیدا کیا اور زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا، ہاں جی۔ اسی وجہ سے دیکھو مرغی کا بچہ انڈے سے نکلتا نا، اگر بلی دکھی رہے اماں کے پروں میں چھپ جاتا ہے۔ اسے کون بولا بلی دشمن ہے بول کے؟ کون سے اسکول میں پڑھا؟ کون سا سلیبس پڑھا ہی نہیں، ہاں جی۔ اپنے بچاؤ کا اسے کس نے سکھایا؟ مچھلی کے انڈے سے بچہ نکلا مچھلی کا، انہیں برابر تیر رہا، اسے تیرنا سکھایا کون؟ اللہ نے فرمایا ہر چیز کو اس نے بنایا اور ان کو زندگی گزارنے کا طریقہ بتلایا۔ یہ ہدایت عام مخلوقات کے لیے۔ اچھا، ہدایت کا ایک درجہ اس سے ذرا خاص ہے، اور وہ ہے طریقہ ہدایت کا جو اللہ نے سمجھدار مخلوق کو عطا فرمایا۔ سمجھدار مخلوق انسان اور جنات ہیں، اللہ نے ان کو کامل عقل دی ہے، شعور دیا، تو ان کے لیے حلال اور حرام کے احکامات نازل فرمائے۔ یہ شریعت جو ہے نا، شریعت جانوروں کے لیے نہیں ہے، کیونکہ وہ تو اللہ کی یاد کرتے ہیں لیکن شعور نہیں ہے ان میں۔ ان کو اتنا ہی شعور ہے کہ پیدا ہونے کے بعد محنت کیسی کرنا، کھانا کیسا، بچے پیدا کرنا کیسے، بس اتنا ہی ان کو رہبری ہے۔ لیکن انسان اور جنات، ان کو اللہ نے شعور عطا فرمایا، چنانچہ انہی کو شریعت کے احکامات کا پابند بنایا۔ چنانچہ انسان و جنات، اللہ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اسی وجہ سے انسان و جنات کا حساب کتاب ہوگا، اور سزا جزا بھی انہی دونوں مخلوق کو ہوگی۔ جنت دوزخ انہی دونوں مخلوق کو ہوگی، اور باقی اللہ تعالیٰ ہر ایک کا بدلہ دلا کے میدان حشر میں فرمائے گا کونوا ترابا، سب مٹی بن جاؤ۔ پورے جانوراں جتنے بھی ہوں گے، پرندے وغیرہ اپنی جگہ پہ مٹی بن جائیں گے، ختم، ان کو نہ جنت نہ دوزخ۔ انسان و جنات کو جو ہے ان سے باس پرس ہوگی، حساب کتاب ہوگا، اور ان کو پھر سزا جزا ملے گی۔ تم بولیں گے فرشتوں کے ساتھ؟ فرشتے تو کرمچاری ہیں، وہ اللہ کے کائنات میں کرمچاری ہیں، وہ ہاں جی، وہ انتظامی ہیں، وہ انتظامی مخلوق ہے، وہ ان کو نہ جنت نہ دوزخ، ان کا نہ حساب نہ کتاب، ہاں جی۔
اب بعض لوگ بولتے جبرائیل سے حساب ہوگا بہت، جبرائیل مکلف تھوڑی ہے، جبرائیل تو فرشتے ہیں، حساب کتاب تو انسان و جنات سے ہوگا جن کو اللہ نے شریعت کا پابند بنایا، شعور عطا فرمایا، عقل عطا فرمائی۔ تو ہدایت کا دوسرا درجہ یہ ہے جسے ہم شریعت کہتے ہیں، اور یہی اصل مقصود ہے دنیا کے پیدا کرنے کا، اصل مقصود یہی ہے۔ اور تیسرا درجہ ہدایت کا اس سے بھی اعلیٰ درجے کا ہے، اور اسے ہم یوں کہہ لیں کہ اسے توفیق کہتے ہیں۔ ہدایت کا سب سے بڑا درجہ وہ ہے توفیق۔ یہی وجہ ہے سورہ فاتحہ امت بھی پڑھتی ہے، اور امت کے نبی بھی یہ سورہ فاتحہ پڑھتے تھے۔ ہاں جی، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے۔ نبی تو دوسروں کو ہدایت دینے والے، انہوں کون سی ہدایت مانگ رہے اللہ سے؟ یاد رکھو ہدایت کے جو درجات ہیں نا اتنے زیادہ ہیں کہ ان کی کوئی انتہا نہیں۔ تو نبی بھی اس ہدایت کے طلبگار ہیں جو اعلیٰ سے اعلیٰ درجے کی، اعلیٰ سے اعلیٰ مقام کی ہدایت ہے۔ ہدایت کے مقامات کی کوئی انتہا نہیں، وہ اللہ کے قرب کے مقامات ہیں۔ تو اس کا ترجمہ ہوگا توفیق کا۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ۔ اللہ نے فرمایا میرے حبیب آپ جس کو چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے، حالانکہ آپ کی صفت ہادی ہے۔ تو اس سے معنی یہ ہے کہ اللہ کے نبی مارگ درشن تو کر سکتے ہیں لیکن توفیق نہیں دے سکتے۔ ایک بات سمجھ میں، اگر آپ کے ہاتھ میں توفیق ہوتی، آپ کے چچا ابو طالب ایمان لاتے، آپ کا چچا ابو لہب ایمان لاتا، توفیق اللہ کے قبضے قدرت میں، نبی صرف رہبری کر سکتے ہیں، توفیق اللہ دینے والا ہے۔ تو یہ تین معنی ہدایت کے سمجھ میں آئے نا۔ اب آگے بڑھتے ہیں، اب اتنے ڈیپ میں گئے نا تو ایک دو آیتوں میں ٹائم ہو جاتا ہے جی، تو ہم ذرا شارٹ کٹ کرتے ہوئے چلیں گے آگے۔ آیتیں بہت پڑھ لی، 20 آیتیں پڑھا میں۔ ھدی للمتقین، یہ قرآن ہدایت ہے اللہ سے ڈرنے والوں کو۔ معلوم ہوا کہ قرآن سے ہدایت حاصل کرنے والے کو اللہ سے ڈرنا چاہیے، اللہ کا خوف دل میں ہونا چاہیے، اور اللہ کا خوف ہر عمل کی بنیاد ہے۔ یعنی اللہ کا خوف اگر دل میں ہوگا تو بندہ کوتاہی نہیں کرے گا، فرائض ادا کرے گا۔ اللہ کا خوف دل میں ہوگا تو سرکاری بندہ رشوت نہیں کھائے گا، جی بیپاری بےمانی نہیں کرے گا۔ اللہ کا خوف اگر دل میں ہوگا انسان گناہ نہیں کرے گا، انسان ظلم نہیں کرے گا۔ جب خوف خدا دل میں نہیں ہوتا ہے تبھی انسان سے گناہ ہو جاتا ہے۔ ہاں جی، گناہ انسان کرتا ہے دو وجہ سے، ورنہ جانتا ہے گناہ کرنا یہ اللہ کے عذاب کو دعوت دینا ہے، سزا بھی ملیں گی، سب جانتا ہے، جہنم جانتا ہے، جانتا کیا بیان کرتا اس پہ مگر موقع آیا تو برابر جو ہے وہ گناہ اس سے ہو جاتا ہے۔ کیوں گناہ کیوں ہوتا بندے سے؟ دو وجہ سے، ایک شہوت کی وجہ سے اور دوسرے غفلت کی وجہ سے۔ ہاں جی، شہوت یعنی خواہش جب انسان پہ غالب آ جاتی ہے تو انسان گناہ کرتا ہے، چاہے خواہش نفس کی ہو، چاہے مال کی ہو، چاہے عہدے کی ہو، چاہے صدارت کی ہو۔ لوگ مسجد میں صدر بننے کو مر رہے میں بن تو بن،
حالانکہ صدارت کیا بہت بڑا عہدہ ہے کیا، بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا تھا دجلہ کے کنارے اگر خارشی اونٹ بھی مر جائے اللہ عمر سے اس کی سوال اور اس کی باز پرس فرمائے گا۔ ہاں جی، لوگ عہدہ آسان سمجھتے نہیں، بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اس لیے مسلمانوں عہدے کا لالچ کبھی نہ کرو، اپن سادے سمپل ہی جچے۔ وہ ساری لوگ ہمارے مسو تو مدرسہ کھولو بہت چلتا نہ کرو رے بھائی، اتنا بوجھ سر پہ کہیں کو لینا، سیدھا سیدھا جو ہے پڑھائے السلام علیکم وعلیکم السلام۔ ہاں جی، ذمہ داری کا احساس اگر ہو جائے انسان کو تو کوئی انسان ذمہ داری قبول نہیں کرے گا۔ ایک مرتبہ حضور نے حضرت عبداللہ ابن مسعود سے فرمایا مجھے قرآن سناؤ۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ قرآن تو خود آپ پہ نازل ہوا ہے، آپ میرے سے سننا چاہ رہے ہیں؟ فرمایا ہاں تم قرآن سنا۔ بڑے پیارا پڑھتے تھے حضرت عبداللہ ابن مسعود، اتنے بہترین قرأت تھی۔ ایک مرتبہ حضور نے ان کی قرأت سنی تو حضور نے صحابہ سے فرمایا اگر کوئی قرآن اس طرح سے سننا چاہے جیسا کہ نازل ہوا ہے تو عبداللہ ابن مسعود سے سنیں۔ حضرت عمر اور حضرت ابو بکر دوڑے ان کو اطلاع دینے کے واسطے، ابو بکر آگے عمر پیچھے۔ ابو بکر نے جا کر کہا تمہارے بارے میں اللہ کے رسول نے ایسا ایسا فرمایا۔ پیچھے سے عمر نے بھی وہی خبر دی تو عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا بشرنی ابو بکر واخبرنی عمر، فرق کر دیا۔ عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا کہ مجھے ابو بکر نے خوشخبری دی اور عمر نے خبر دی۔ کیا مطلب؟ خوشی کی پہلی خبر کو خوشخبری کہا جاتا ہے، اور وہی دوسرا آ کے سنا دے وہ خوشخبری نہیں رہتی، وہ خبر ہو جاتی۔ یہ ہمارے دیوانے لوگ گوران ایک مرتبہ خوشخبری دیے، دوسری مرتبہ ارے خوشخبری ہے، تیسرا مرتبہ خوشخبری ہے۔ ابے دیوانوں پہلی خبر خوشی کی اسے خوشخبری بولتے ہیں۔ ہاں جی، اب وہ باقی پھکی ہو گئی نا جی وہ۔ تو اب حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا بشرنی ابو بکر، مجھے خوشخبری سنائی ابو بکر، واخبرنی عمر، عمر نے مجھے خبر دی، یعنی اسی کو ریپورٹ کیا نا جی۔ بہرحال عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور نے فرمایا مجھے قرآن سنا۔ عبداللہ ابن مسعود کون تھے معلوم؟ یہ جانور چراتے تھے، یہ چرواہے تھے، چرواہے۔ ہاں جی، ایک مرتبہ حضور ابو بکر کے ساتھ مکے سے باہر جا رہے تھے، حضور کو پیاس محسوس ہوئی، حضور نے فرمایا ابو بکر ذرا پانی کا انتظام کرو۔ ابو بکر کہتے ہیں پانی تو تھا نہیں، لیکن ایک چرواہا جانور چرا رہا تھا، بکریاں چرا رہا تھا۔ میں چرواہے کے پاس گیا اور کہا کہ بھائی تیرے پاس پینے کو پانی ہے کیا؟ اس نے کہا پانی تو نہیں ہے۔ کہا اچھا جان دے، کوئی بکری دودھ والی ہے تو ذرا ہم اس کا دودھ نکالنا کیا، ذرا ہمارے کو پیاس لگی ہے۔ اس نے کہا بکریاں میرے نہیں ہیں، مالک کے ہیں۔ حضور نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے، ایسی بکری بتا جو اب تک بیاہ ہی نہ گئی ہو، یعنی ایسی بکری جو اب تک جنیچ نہیں۔ بکری جنی تو دودھ دیتی نا جی، نہیں جنی تو کہاں سے دیتی؟ تو کہا اچھا ایسی بکری بتا کہ جو اب تک جنی نہیں۔ اس چرواہے نے بتایا، اللہ کے رسول تشریف لائے، اس کی تھنوں کی طرف اشارہ فرمایا۔ ابو بکر صدیق نے دیکھا کہ اس بکری کے تھن دودھ سے بھر گئے۔
ابو بکر صدیق نے بڑا کٹورا لیا، اس میں اس کو دودھ کو دوہا، نچوڑا اور حضور کو پیش کیا۔ حضور نے پیا، ابو بکر نے، اور وہ چروائے سے کہا تو بھی پی لے۔ اس کو بڑا تعجب ہوا۔ پھر حضور نے وہ بکری کی طرف اشارہ کیا کہ آپ پہلے کے جیسی ہو جائے، اس کے تھن پھر سکڑ گئے۔ جب آپ ابو بکر کے ساتھ جانے لگے، چرواہا بھاگتے رہا، کہا جی یہ بھی بتاؤ کہ تم کون ہیں؟ تو تعارف ہوا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں۔ وہ چرواہا کہا کہ میں بھی تمہارے ساتھ آنا چاہتا ہوں۔ وہ کلمہ پڑھا، حضور کے ساتھ رہا۔ وہ کہتے ہیں میں نے 60 سورتیں اللہ کے رسول سے سن کر یاد کی۔ 60 سورے۔ یہ تھے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ۔ ہاں جی، حضور کے زمانے میں 4 صحابہ کو فتویٰ دینے کی اجازت تھی، ان میں سے ایک عبداللہ ابن مسعود بھی تھے۔ ہاں جی، ہمارے احناف کا جو مسلک ہے نا، زیادہ تر عبداللہ ابن مسعود کی احادیث سے ہی منتخب ہے۔ یہ بات سمجھ میں؟ ہاں، تو بہرحال بات کیا چل رہی تھی؟ ہیں؟ اچھا جان دیں۔ ہاں، عبداللہ ابن مسعود سے فرمایا، ابن مسعود مجھے قرآن سنا۔ انہوں نے کہا رسول اللہ، قرآن تو خود آپ پہ نازل ہوا ہے۔ حضور نے فرمایا میں تجھ سے سننا چاہتا ہوں۔ عبداللہ ابن مسعود اللہ کے نبی کے حکم پہ قرآن پڑھنا شروع کیا۔ سورہ نساء، سورہ نساء پڑھنے شروع کر دی۔ پڑھتے پڑھتے اس آیت پہ پہنچے، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ جب یہ آیت پڑھی عبداللہ ابن مسعود نے، اپنے دھن میں پڑھ رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت یہ ہوئی کہ حضور کی آنکھوں میں اتنے آنسو آئے، یہ داڑھی مبارک تر ہو گئی، اتنا روئے حضور۔ عبداللہ ابن مسعود نے جب جو ہے سر اٹھایا، دیکھا اللہ کے رسول رو رہے ہیں۔ کیا وجہ تھی؟ اس آیت شریفہ میں احساس ذمہ داری کا بیان تھا۔ آپ کا کیا حال ہوگا اللہ کے حضور جب مخلوقات جمع ہوں گی، اور اللہ ہر امت میں سے اس کے نبی کو اٹھا کر پوچھیں گا اپنی امت کے بارے میں کہ یہ گمراہ کیوں رہ گئے، کیا تم نے انہیں ہدایت نہیں دی تھی؟ اور یہ لوگ، یہ مشرکین کے بارے میں آپ سے سوال ہوگا کہ آپ کے ہوتے ہوئے گمراہ کیوں رہ گئے، یہ کیا جواب دیں گے؟ بس اسی احساس ذمہ داری کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کانپ اٹھے اور اتنا روئے کہ داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ تو لوگ جو ہے بڑا عہدہ حاصل کرنے کو مر رہے ہیں جی، لیکن یاد رکھو عہدہ جو ہے کوئی پھولوں کی سیج نہیں ہے، یہ کانٹوں کا تاج ہے یہ۔ ہاں، اور جس کو ذمہ داری مل چکی ہے، اللہ سے بس یہی دعا کرے اللہ اس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے بس۔ تو فرمایا ھدی للمتقین، یہ قرآن ہدایت ہے اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے، یہ فائدہ وہی لوگ اٹھاتے ہیں۔
کون ہے متقی؟ اللہ نے فرمایا جن میں یہ صفات ہوں، الذین یؤمنون بالغیب، متقی وہ ہیں جو ایمان رکھتے ہیں غیب پر۔ غیب کسے بولیں گے؟ ما غاب عنک، جو تیری نظروں سے اوجھل ہے اسے غیب کہتے ہیں۔ مثلا اللہ کو ہم نے نہیں دیکھا، اب دنیا میں دیکھ بھی نہیں سکتے، آنکھوں میں اتنی طاقت ہی نہیں ہے، لیکن اللہ کے رسول نے ہم کو خبر دی کہ اللہ ہے اور ایسی ایسی قدرت والا ہے، تو ہم نے دیکھا تو نہیں، لیکن رسول کی بات پر یقین کر کے ہم نے کہا کہ ہاں ہم ایمان لائے۔ اسے کہیں گے ایمان بالغیب۔ دیکھو، خود دیکھ کر یقین کرنا اسے کہیں گے ایمان بالمشاہدہ، اور ایک ہے کسی کی بات سن کر یقین کرنا، اسے بولیں گے ایمان بالغیب۔ تو دنیا میں ایمان بالغیب معتبر ہے کہ نبی پر یقین کرتے ہوئے مان لینا کہ اللہ ہے۔ اچھا، یہ ایمان جب مشاہدے میں آئے گا تو فائدہ نہیں دے گا۔ جیسے حدیث پاک میں ہے قیامت کی 10 بڑی علامتیں ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے سورج مغرب سے نکلے گا، جدھر ڈوبا نا ادھر سے پھر ریٹرن نکلے گا، قیامت کی بڑی علامتوں میں سے ہے۔ لیکن حضور نے فرمایا جب یہ علامت ظاہر ہوگی توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، اگر کوئی کافر اس کے بعد ایمان لانا چاہے ایمان قبول نہیں ہوگا، اگر کوئی گنہگار اس کے بعد توبہ کرنا چاہے توبہ قبول نہیں ہوگی، کیونکہ دیکھ کے تو کوئی بھی مانتا ہے۔ او جی، کمال یہ ہے بن دیکھے بولنے والے کی بات پر یقین کر لینا، یہ کمال کی بات ہے۔ تو ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا، لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ ہے۔ اچھا، کیا رسول نے اللہ کو دیکھا؟ ہاں، یہ معراج کا واقعہ اتنا پرسوزر کیسے سے ہوا جی؟ جبریل آئے، بستر سے اٹھایا، پھر لے گئے کعبے کے پاس اور آپ کو لٹایا، آپ کا سینہ چاک کیا، اندر سے کلیجہ نکالا، دل نکالا، اور زمزم کے پانی سے دھویا، علم و حکمت سے بھر کے اس میں رکھ دیا، پھر جو ہے آپریشن کر کے پھر حضور کے لیے سواری براق کی لائی، آپ اس پہ بیٹھے، پھر جبرائیل ایک طرف، میکائیل ایک طرف، یہ سب پرسوزر کیسے سے ہو رہا ہے؟ ہاں جی، پھر بیت المقدس پہنچے، سارے نبیوں کی امامت فرمائی، وہاں سے آسمانوں پہ چڑھے 7ویں آسمان تک، اور اس کے بعد پھر جبرائیل رک گئے، حضور کے لیے تیسری سواری لائی گئی، رف کی سواری، سبز مسند کی، حضور اس میں بیٹھے، کیونکہ اس کے آگے کوئی جا ہی نہیں سکتا، نو انٹری ہے، جبرائیل کو بھی نو انٹری ہے۔ اگر ایک سرے منہ یہ برتر پرم، فروغ تجلی بھی سوزد پرم، جبرائیل نے کہا اس کے آگے میں نہیں جا سکتا۔ جبرائیل نے کہا رہبر امیر کو چھوڑ کے چل جا رہا ہاں جی، جبرائیل نے کہا نہیں، یہ میرے مقام کی انتہا ہے، میرے درجوں کی، اگر آگے ایک بال برابر بھی بڑھ جاؤں جل کے راکھ ہو جاؤں گا، کیونکہ اس کے آگے اللہ کے انوارات و تجلیات کا نزول ہوتا ہے۔ اللہ کی انوارات و تجلیات، یہ سورج ہے نا، ایسے ہزاروں سورج سے زیادہ وہ طاقتور ہوتی ہیں۔ یہ گرمی میں سورج جب تیز ہو جاتا نا، تمہاری فرش ہی گرم ہوتی نا، 1 سیکنڈ کھڑے ہو سکتے تم، حالانکہ یہاں سے سورج تقریباً 2 لاکھ میل دور ہے، وہاں سے جب وہ اپنی گرمی زمین پہ پھینکتا ہے، زمین تبے کی جیسے ہو جاتی ہے،
تم کسی کو بولو میاں یہ فرشی پہ 1 منٹ رک جا، 100 روپے دیتا ہوں، انہوں نے بولا تیرے کو 200 دیتا ہوں، تو رک۔ تو ایسے سورج کی تپش، ایسے ہزاروں سورج، وہ ایک اللہ کے نور کی کرن ہوتی ہے، اتنی طاقتور، تو جبرائیل بھی داخل نہیں ہو سکتے، لیکن اللہ نے اپنے حبیب کو وہ مقام عطا فرمایا، سواری بھیجی رف رف کی، حضور تشریف فرمائے، وہ سواری لے کر چلی آپ کو۔ پہلے زمانے میں اڑن تشترے آتے تھے نا، ہاں جی، یہ دوسری جنگ عظیم میں امریکہ بدماش نے یہ اڑن تشترہ بھیجا تھا، لوگ سمجھتے تھے کہ آسمان کی مخلوق ہوں گی، یہ چاند کے ہوں گے بیٹے، یہ چاند کے آسمان کے نہیں۔ بعد میں امریکہ نے جو ہے راز کھول دیا اس کا، انہوں نے بھیجے تھے بیٹے وہ اڑن تشترہ، پریشر ڈالنے کے واسطے روس یہ جرمنی والوں پہ، ہاں جی۔ تو بہرحال اللہ کے رسول وہاں سے چلے، مقام شریف الاقلام آیا، جہاں قلم اللہ کے حکم سے تقدیریں لکھ رہا تھا، اور آگے بڑھے، ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی فاوحی الی عبدہ ما اوحی۔ تم بولیں گے مول صاحب رجب کا مہینہ ہے، معراج کا واقعہ بولے کیا؟ اے نہیں بولتا، خالی تمہارے کو شارٹ کٹ بولو، ہے جی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے عرش معلیٰ پہ پہنچے، تو ظاہر بات ہے اتنا پرسزر ہوا اور بغیر دیکھے واپس آتے کیا جی، ہے جی۔ تو اللہ کے رسول نے اللہ کا دیدار کیا، اللہ کا دیدار کسی نے نہیں کیا، نہ فرشتوں نے، نہ کسی نبی نے، ساری کائنات میں اگر کسی نے اللہ کا دیدار کیا ہے وہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور جب واپس آئے تو صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ حضور نے فرمایا میں نے تو ایک نور کو دیکھا۔ بھلا اللہ کو کوئی دیکھ سکتا ہے؟ کیا مطلب تھا؟ بعض چیزیں محسوس کی جاتی ہیں، الفاظ میں بیان نہیں کی جا سکتی، ہاں جی۔ تو اللہ کے رسول نے اللہ کے دیدار کی کیفیت بیان کرنا چاہا، لیکن الفاظ ہی نہ تھے۔ آپ نے فرمایا میں نے ایک نور سا دیکھا۔ بھلا اللہ کو بھی کوئی دیکھ سکتا ہے؟ اس کا مطلب یہ نہیں کہ نہیں دیکھا، بلکہ دیکھا، لیکن مقام حیرت تھا، بس ایک نور ہی نور آپ کو نظر آیا۔ جیسے سخت گرما کے زمانے میں سورج بیچ میں آتا نا، ہاں جی، پاواں جلتے رہتے، سورج کو کوئی دیکھ سکتا کیا جی؟ سورج کی جو ٹکیا ہے دیکھ سکتا کیا؟ اگر دیکھا رے آنکھیں ایک دم بند ہو جاتی، سورج تو دکھتا نہیں، روشنی دکھتی ہے جی۔ دیکھا تو سورج تاب نہیں لا سکتا انسان، ایک دم آنکھیں بند کرتا، لیکن آنکھیں بند کرا تو پورا دماغ میں سورج ہی سورج دکھ رہا ہے۔ اللہ کی دیدار کی یہی کیفیت ہے، دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی۔ بہرحال یہ مضمون ذرا دقیق ہے، ہاں جی، تمہارے سر پہ سے جائیں گا بول کے نہیں بولا میں، ہاں جی۔ تو فرمایا متقی کون لوگ ہیں؟ ان کی پہلی صفت الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پہ ایمان رکھتے ہیں۔ تو غیب سے مراد ہماری نظروں سے غائب ہے، لیکن اللہ کے رسول نے ہمیں جن کی اطلاع دی، اللہ کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، ہاں جی، جنت دوزخ کے بارے میں، قبر کے حالات کے بارے میں ہم نے نہیں دیکھا،
لیکن اللہ کے نبی کی بات پہ اتنا یقین کر لیے، اسی کو ایمان بالغیب کہتے ہیں۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، یہ ایمان کے بعد سب سے اہم ترین عبادت نماز ہے، اور عبادتوں میں سب سے افضل ترین عبادت نماز ہے۔ افضل کا ذکر آیا تو اس کے تحت میں اور عبادتوں کا ذکر خود بخود آیا۔ ہاں جی، جیسے تمہارے گھر کو کوئی منتری آیا، ہاں جی، منتری کی دعوت کرے کہ بھئی ہمارے پاس منتری صاحب آئے تھے، انہیں اکیلا آیا تھا کیا؟ اس کے ساتھ اس کے چیلے چپاٹے چمچے سب مل کے نام منتری کا وہ دوسری کھا جاتے بیٹے پورا۔ لیکن بڑے کا ذکر کر دیے تو چھوٹے کے ذکر کی ضرورت نہیں ہوتی، چھوٹے خود اس کے تحت میں آ جاتے۔ تو افضل عبادت نماز کا ذکر کیا تو تمام بدنی عبادتیں اس میں آ گئی۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ہم نے جو ان کو رزق دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اب خرچ کرنے میں زکوٰۃ بھی آ گئی جو فرض ہے، اور اس کے علاوہ خیر خیرات نفل نیک کام میں پیسہ خرچہ کرنا، انفاق فی سبیل اللہ کے تمام شعبے اس میں آ گئے، کیونکہ نماز فری میں ہے۔ بندہ جو ہے پھگٹ میں 100 رکعت بھی پڑھ لے گا، لیکن جب دینے کا معاملہ آیا رے اتنا چنگس ہے، خود بھی نہیں کھاتا اولاد کو بھی نہیں کھلاتا، اور پیسے رکھ کے ہی مر جاتا ہوں میں، کیا فائدہ ہے؟ سب سے پہلا حق انسان کا اس کے پیسوں پر خود اس کا ہے۔ وَإِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، جان کو کھاؤ، بھوکے نہ کو مرو۔ ہاں جی، لوگ بولتے ہیں مسا تمہارے کو شوگر ہے میٹھا کیسا کھاتے ہیں؟ تو میں بولتا ہوں بھائی بھوکے مرنے سے اچھا ہے کھا پی کے مرنا۔ کیونکہ مرنے کے بعد تو دوسرے کھا جاتے نا جی، محنت اپن کر رہے ہیں دوسرے کھا جا رہے ہیں۔ تو پہلا حق اپنا ہے، اپنے مال پر، خود اپنے جان کو کھاؤ۔ ہاں جی، بیمار ہو گئے علاج کراؤ۔ اس کے بعد پھر تمہارے بال بچوں کا حق ہے، اس کے بعد پھر اللہ کے دین کا حق ہے۔ اب دین کے جو بھی ہے مسجدیں ہیں مدرسے ہیں، اور اس کے بعد پھر جو ہے غریبوں کا حق ہے، بیوہ ہے یتیم ہے پریشان حال ہیں اپاہج ہیں ہینڈی کیپ ہیں، ان کی مدد کر۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اس کی راہ میں خرچ کرو۔ تو خرچ جو کر رہے ہیں نا کس کے مال میں سے کر رہے ہیں؟ اللہ نے فرمایا ہم نے جو رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کر رہے ہیں۔ مما، عربی گرامر میں یہ من جو ہے نا یہ تھوڑے کے واسطے آتا ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ نے جو دیا ہے مال پورا خرچ نہیں کرتے، تھوڑا سا خرچ کرتے ہیں۔ تو آدمی یہ تصور کرے کہ اللہ کا دیا ہوا ہے تو خرچہ کرنے میں کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ آدمی سمجھتا میرا کمایا ہوا ہے اب خرچ کرنا جان پہ آتا۔ تو اللہ نے فرمایا ہم نے جو ان کو رزق دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ تو زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، زکوٰۃ کے علاوہ نفل خیر خیرات دینی کاموں میں خرچ کرنا۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، ایک اور صفت کہ اللہ نے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل فرمایا یعنی قرآن، اس پہ بھی ایمان رکھتے ہیں، اور آپ سے پہلے جو نازل ہوئی ہیں کتابیں تورات زبور انجیل صحیفے اس پہ بھی ایمان رکھتے ہیں۔ کیا مطلب؟ ایمان کا مطلب یہ ہے یقین رکھتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے نازل ہوئی، لیکن عمل قرآن پہ کرتے ہیں۔ احترام سب کا کرنا ساری کتابوں کا، لیکن عمل قرآن کا۔ احترام سارے نبیوں کا کرنا، لیکن اتباع حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے بات سمجھ میں؟ چچا کا احترام کرنا
لیکن بات باوا کی ماننا ایسی بات سمجھ میں ہے. ہاں تو سارے نبیوں کا احترام کرنا، لیکن اتباع حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ساری کتابوں کا احترام کرنا، لیکن عمل قرآن پاک. وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں. دیکھو ایمان کے 3 اصول ہیں: اللہ پہ ایمان، رسول پہ ایمان، اور آخرت پر ایمان. ان میں سے ایک کا بھی انکار کیا نا وہ کافر ہو جاتا ہے. تو 3 اصول ہیں ایمان کے: اللہ پہ ایمان، اللہ کے رسول پہ ایمان، اور آخرت پر ایمان. آخرت کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ایک دن ساری کائنات کو اللہ فنا کر دے گا قیامت کے دن. اس کے بعد اللہ دوبارہ زندہ کرے گا اور پھر حساب کتاب لے گا. اب سوال یہ ہے دوبارہ زندہ کرنے کا تو پھر مہاراج کیوں ہے جی؟ بھائی دوبارہ زندہ کرنا تھا تو مارنا کیوں؟ تو اللہ اپنی قدرت کا مظاہرہ کرنے کے لیے فنا کرے گا اور پھر اپنی قدرت کو ظاہر کرنے کے لیے دوبارہ زندہ کرے گا. ہاں جی، یہ بندوں کو بتانے کے واسطے ہے. وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، آخرت پہ وہ یقین رکھتے ہیں. عقیدہ آخرت میں یہ بھی ہے کہ بندہ جیسے عمل کرے گا اس کی سزا اور جزا ملے گی. اچھا، یہودیوں اور عیسائیوں کا عقیدہ آخرت کے بارے میں یہ ہے، وہ کہتے تھے کہ ہم کو جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا، ہاں چند دن کے واسطے. لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ. یہودی کہتے تھے ہماری قوم کے لوگ بچڑے کی پوجا کرے 40 دن، تو اتنے دن جو ہے وہ گنہگار جہنم میں رہیں گے، اس کے بعد نکالے جائیں گے ہمیشہ جنت میں. عیسائی کہتے تھے، اور یہودی کہتے تھے لن يدخل الجنۃ الا من کان ہودا او نصارا، جنت میں ہمارے سوا کوئی بھی نہیں جائے گا. یہ عقیدہ آخرت غلط ہے. اچھا، اسی طرح سے ہمارے مسلمانوں کا بھی بڑی خوش فہمی عیسائیوں کی طرح سے کہ ہم کچھ بھی کہہ رہے تو ہمارے نبی ہمارے کو بخشائیں گے. ہاں، تمہارے کو کیا 7 خون معاف کر دیے کیا؟ یہ خوالہ خاص طور سے دیکھو، یہ خوال جو ہے گارا تھا. اجی دوزخ میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا. اس سے پوچھے کیوں رے، تو کیا تہجد گزار ہے بیٹا کیا؟ خوال کہنے لگے اجی دوزخ میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا، کیونکہ رسول پاک سے دیکھا نہ جائے گا. تو کیا 7 خود معاف کر دیے بیٹے؟ آؤ جی، تو نمازہ نہ کو پڑھا، تو روزے نہ کو رہے، تو جھوٹ بول، دھوکہ دے، تیرے کو رسول کا گتا نہیں ہے کیا تیرے کو بخشانے کا؟ ہاں جی، ایک بچہ سوال کا پرچہ جواب چھڑانا ہے، جواب کے پرچے میں کچھ تو بھی جواب لکھنا نا جی. انہیں کچھ بھی نہیں لکھا، اور نیچے لکھا آپ بہت مہربان ہیں، ذرا آپ میرے کو اچھے نمبر پاس کرو. پاس کرتا ممتحن، ایگزامینر پاس کرتا کیا اس کو؟ جوتے مارتا اس کو. اچھا، اور ایک بچہ ہے پورا لکھا، ہاں جی، اب پورا 100% تو کوئی نہیں لکھ سکتا، ہاں جی، تو بچہ لکھا. اب 1-2 غلطیاں رہ گئے، اس کے 1-2 غلطیاں رہ گئے. تو امتحان لینے والا بولتا ہے پورا تو اچھا لکھا، تھوڑا سا غلطی ہے، جان دے یہ غلطی کیا ہے، اور نمبر دے دیتا، اس کو پاس کر دیتا. یہ ہے سفارش کا مطلب.
یہ بات سمجھ میں ہے؟ یہ نہیں کہ پورا پرچہ کوڑا دے دیا پھر وہ مہربانی کیجیے آپ رحمت للعالمین ہے بچائیے. ابے کچھ تو بھی لکھنا اس میں ہے جی. تھوڑی بہت کوتاہی ہو گئی تو نبی سفارش کریں گے, اللہ معاف کر دے. لیکن کچھ بھی نہیں کرا, اب پھر امید لگائے ہوئے ہیں ہمارے نبی بخشائیں گے. بے شک سفارش فرمائیں گے, شفاعت براق ہے, لیکن اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ تمہارے کو کھلی چھوٹ دے دی. ہے جی, عمل کرتے رہو اپنے حیثیت کے مطابق. تھوڑی بہت کوتاہی تو رہ جاتی ہے تو اللہ کے رسول کی سفارش سے اللہ معاف کر دے. تو آخرت کے بارے میں صحیح عقیدہ جو ہے وہ اسلام نے پیش کیا کہ وہاں پر اعمال تولے جائیں گے نیکی اور بدی کے. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ, اللہ نے فرمایا انصاف کی ترازویں قائم کریں گے قیامت کے. تو یہ صفات جن میں ہیں اللہ نے ان کو بشارت دی. اولئک علی ھدی من ربہم, یہی لوگ ہیں ہدایت پر ان کے رب کی جانب سے. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ, اور وہی لوگ پورے کامیاب. فلاح کا لفظ عربی میں جو ہے نا, اس کا اردو میں ترجمہ کامیاب کیا جاتا ہے, لیکن یہ ترجمہ پورا حق ادا نہیں کر سکتا. ہاں جی, اردو کا کامیاب الگ ہے, عربی کے فلاح کا لفظ کا مفہوم الگ ہے. کیا مطلب؟ فلاح ایسی کامیابی کو کہتے ہیں جس کے بعد کبھی ناکام نہ ہو. دنیا میں لوگ کامیاب ہو گئے, جیت کے آئے, 5 سال کے بعد وہاں آؤندے ہو جاتے بیٹے. ارے تو جیتا تھا پھر ہارا کیسا رہے بیٹا؟ ہے جی, تو دنیا کی کامیابی کے بعد ناکامیابی اس کا انتظار کرتی ہے جی. پورا ہارٹ کا آپریشن ہو گیا, لوگ بولے مبارک ہو کامیاب ہو گیا آپریشن, 2-4 سال کے بعد پھر مر جاتا ہے. ارے اتنے پیسے خرچ کرا, ڈاکٹر گارنٹی دیا, پھر مرا کیسا؟ دنیا کی کامیابی کوئی کامیابی نہیں ہے کہ اس کے بعد ناکامی ہوتی ہے جی. تو فلاح اس کامیابی کو کہتے ہیں اس کے بعد کبھی ناکام نہ ہو. اور یہ فلاح دنیا میں نہیں ہے, وہ تو جنت میں ہے جی. جنت میں ایک مرتبہ داخل ہوا ہے, خالدین فیہا ابدا, ہمیشہ ہمیش کے لیے نعمتوں میں ہوگا, کبھی نکالا نہیں جائے گا, اور خود بھی نکلنے کا دل نہیں چاہے گا. لا یبغون عنہا حولا, جنت سے نکلنے کا جی نہیں چاہے گا, کیونکہ روز ہر قسم کی نئی نئی نعمتیں ملیں گی اس کو. ہاں جی, تو مسلمان گوشت بہت کھاتے, بہت پسند گوشت ہونا. اور بقرعید کے 3 دن گوشت کھائے رہے, چوتھے دن بولے یہاں بریانی کی دعوت ہے, اور نے بتا دال ہے تو بول. ارے گوشت کے واسطے مارنے مرنے والا مسلمان 3 دن میں تھک جاتا بیٹا. جی, تو جنت کی نعمتوں سے بھی جو ہے تھکنا چاہیے نا انہیں؟ نہیں, جنت میں ہر روز نئی نعمتیں اس کو ملے گی, تو جنت سے نکلنے کا بھی جی نہیں چاہیے. اصل کامیابی کا مقام وہ جنت ہے. وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ, آخرت کا گھر یعنی جنت, اصل کامیابی وہاں کی ہے. اس کے بعد پھر فرمایا, یہ تو ایمان والوں کا حال تھا, کافروں کا کیا حال ہے؟ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام پیش کیا تو بد نصیبوں نے انکار کر دیا, مخالفت کی, تکلیفیں پہنچائی, روحانی جسمانی ہر قسم کی تکلیف.
لیکن اللہ کے رسول کا فریضہ تھا. اللہ نے فرمایا تھا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالہ. اے اللہ کے رسول، آپ کو جو حکم دیا گیا ہے اللہ کی جانب سے آپ اس کو پہنچائیے، تبلیغ کیجئے. اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو آپ نے حق تبلیغ ادا نہیں کیا. تو حضور بار بار پہنچتے تھے، دین کی دعوت دیتے، لوگ تکلیفیں پہنچاتے. آخر اللہ نے آپ کو تسلی دی، آپ جان دے یہ لوگ اب ایمان نہیں لائیں گے. ان الذین کفروا، بے شک جو کافر ہے نا، سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، برابر ہے ان کے حق میں، آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں یہ ایمان نہیں لائیں. کیا مطلب؟ ان کے حق میں برابر ہے، آپ کے حق میں نہیں. کیونکہ جب بھی آپ ان کو سمجھائیں گے آپ کو اس کا ثواب ملے گا. اب وہ سامنے والا نہیں مان رہا ہے، اس کے حق میں برابر ہے سمجھانا نہیں سمجھانا، لیکن داعی کو ثواب ضرور ملتا ہے، چاہے اس کی دعوت قبول کرے نہ کرے. داعی کو ہر وقت اس کا اجر ملتا رہتا ہے، کوئی قبول کرے نہ کرے. کیوں ایمان نہیں لائیں گے؟ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، اللہ نے مہر لگا دی، اسٹامپ مار دیا ہے ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر، ان کی آنکھوں پہ پردے ڈال دیے ہیں، یعنی ان سے توفیق کو چھین لیا ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کا انجام یہ ہے ان کے لیے بہت بڑا عذاب. اب سوال یہ ہے کہ اللہ نے جب مہر لگا دی تو ایمان کیسے نہیں لائیں گے؟ کیسے لا سکتے ہیں؟ تو مجبور ہو گئے. یاد رکھو اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کو ایمان عطا فرمایا. حضور نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے. مسلمان کے گھر میں پیدا ہو، غیر مسلم کے گھر میں پیدا ہو، ہر بچہ اسلام کی فطرت پہ پیدا ہوتا ہے. پھر کیا ہوا؟ فَأَبْوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، پھر اس کے اماں بابا اس کو یہودی بنا لیتے ہیں یا عیسائی بنا دیتے ہیں یا مشرک مجوسی بنا دیتے ہیں. بعد میں ماحول میں انسان کا بچہ چینج ہو جاتا ہے. اسی لیے دیکھو جو بچے بچپن میں انتقال کر جاتے ہیں اللہ ان بچوں کو جنت میں داخل فرمائے گا. یہی ہیں وہ غلمان، جنت میں جنتیوں کے خادم ہوں گے. ای بات سمجھ میں؟ چاہے وہ بچہ مسلمان کا ہو غیر مسلم کا ہو، جو بچپن میں انتقال کر جائے وہ سارے بچے جنت میں ہوں گے، جنتیوں کے خادم ہوں گے، اور ہمیشہ بچے ہی رہیں گے. وہ ان کی عمر بڑھے گی نہیں اور گھٹے گی نہیں. ہاں جی، ولدان مخلدون، وہ بچے ہمیشہ بچے ہی رہیں گے. خوبصورت بچے جنتیوں کی خدمت کریں گے، دوڑیں گے. ہاں جی، کیونکہ گھر میں بچے رہے تو دل لگتا ہے. اگر بچے نہیں ہے نا، یا میاں بیوی ہو، بھوت بنگلے میں دو بھوتاں دکھتے او جی، جس کو نہیں بچہ اسے اللہ رکھے اچھا. مال دولت بلڈنگ سب ہے، اولاد نہیں ہے. اسے اتنا احساس ہوتا ہے، وہ سوچتا ہے یا اللہ یہ کچھ بھی نہیں ملتا، پھول سے دو بچے ہی عطا فرماتا ہے. ہاں جی، اس لیے اولاد کی قدر کر لو، نہ قدری نہ کو کرو، اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. ہاں جی، بعض لوگ اولاد کے لیے ترستے ہیں، تڑپتے ہیں. اللہ کی شان، اللہ کی مصلیت ہے. تو اولاد جس کو اللہ نے عطا فرمایا، اپنے اولاد کی قدر کرو. اولاد کی قدر کیا ہے؟ ان کی تربیت کرو.
ان کو ادب سکھاؤ. ہاں جی, تعلیم سے ادب نہیں آتا, تربیت سے ادب آتا ہے. اولاد کو تربیت. ماں باپ کی پہچان اولاد سے ہوتی ہے. پھل اپنے درخت سے پہچانے جاتے ہیں. تم نے تربیت اولاد کی. تو لوگ اولاد کی تعریف نہیں کرتے, اماں باوا کی تعریف کرتے. ہاں جی, اور اگر اولاد کی تربیت نہیں, شرارت کرے رہے تو ڈائریکٹ لوگ کس کو بولتے ہیں, کس کی اولاد ہے رے. ارے غلطی ہی نہیں کرا بچہ, اس کے اماں بابا کو کیوں لا رہے اس میں. آؤ جی, اسی لیے دیکھو بچپن میں بچے کا کھاتا تو نہیں کھلتا, نہ شریعت نہیں ہے. تو بچہ جو بھی نیک کام کریں گا, نمازاں پڑھیں گا, اس کا ثواب کس کو ملے گا؟ ماں باپ میں سے جس نے تربیت کی ہے اس کو ثواب ملے گا. ہاں, اماں تربیت کری, بچے نمازاں پڑھ رہے, اس کا ثواب اماں کو ملے گا. بابا تربیت کیا, بچے نیک عمل کرے, بابا کو ثواب ملے گا. کیونکہ بچوں کو ابھی ثواب کی ضرورت ہی نہیں ہے, ابھی اس کا کھاتا ہی نہیں کھلا. بالغ ہونے کے بعد شریعت ہوتی ہے. ہاں جی, تو بچوں کے نیک عمل, بچے حج بھی کرتے رہا جی, اماں باوا لے جاتے حج کو, اس کا ثواب کس کو ملے گا؟ جو لے گیا اماں یا بابا, ان کو ملے گا ثواب. تم بولیں گے اگر بچے شرارت کرے تو اماں بابا جوتے کھاتے. ہاں جی, پڑوسن آتی آستین چڑھا کے, تمہارا بچہ ایسا کرا جی, ہماری مرغی کو مار دیا. تو تربیت کرو اولاد کی, یہ اولاد کی نعمت کی شکر گزاری. تو آگے فرمایا اللہ نے مہر لگا دی ان کے دلوں پہ, یہ ایمان نہیں لائیں گے, کٹر کافر بن گئے. تو اللہ نے ہر بندے کو ایمان کی دولت سے نوازا, لیکن بعد میں اس کے اماں بابا, اس کا ماحول اسے اپنے اندر ڈال لیتے. ختم اللہ علی قلوبہم, اللہ اس کی صلاحیت کو, اس کے ایمان کو چھین لیتا ہے, سلب کر لیتا ہے. اللہ نے مہر لگا دی ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر. کیا مطلب؟ یعنی حق بات کو وہ سمجھتے نہیں ہیں, حق بات کو سننا نہیں چاہتے. اس لیے کافروں نے دیکھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے ہی تو جو بھی سنتا ہے انہیں بعد میں مسلمان ہو جا رہا. کافروں نے پلاننگ کی. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. کافروں نے میٹنگ کی, دیکھو رے محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھے نا, شور مچاؤ, چیخو چلاؤ, سیٹیاں بجاؤ, تاکہ کوئی سنے نہیں. تو اسی لیے حضور نے ظہر اور عصر کی نماز میں قرات آہستہ رکھی. کافران شور مچاتے تھے نا, تو ظہر اور عصر کی نماز میں قرات آہستہ سے. اور رہ گئی مغرب, مغرب میں کافران کھانے کے واسطے گھراں کو جاتے تھے, ڈسٹرب کرنے کا کوئی خطرہ نہیں تھا, تو مغرب کی نماز حضور بلند آواز سے پڑھتے. عشاء میں کافران سو جاتے تھے بیٹے, اس لیے نو ٹینشن, تو عشاء میں بھی قرات بلند آواز. اور فجر میں اٹھتے ہی نہیں تھے, اس لیے نو ٹینشن. 3 نمازوں میں قرات بلند آواز سے ہے, اور 2 نمازوں میں ہلو ہے نا جی. کیا بول رہے ہیں دیوانے نہ کو بنو, کیا ہے کہ موسم. تو 5 نمازوں میں سے 3 نماز میں بلند آواز سے قرات ہے, اور 2 نمازوں میں ہلو ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ظہر اثر میں یہ کافران شور مچاتے تھے, اس لیے حضور آہستہ پڑھتے تھے. اور مغرب میں انہوں کھانے کو جاتے تھے بیٹے, عشاء میں سو جاتے تھے, فجر میں اٹھتے ہی نہیں تھے.
تو نو ٹینشن، اس لیے بلند آواز سے قرات۔ یہ بات سمجھ میں؟ ہاں۔ تو اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ان کے دلوں پر، یعنی ان کی سمجھنے کی صلاحیتوں کو اللہ نے سلب کر لیا کہ حق بات کو سمجھنا ہی نہیں چاہتے۔ اللہ نے ان کے کانوں پہ مہر لگا دی، یعنی حق بات کو سننا ہی نہیں چاہتے۔ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ، ان کی آنکھوں پہ پردے۔ کیا مطلب؟ یعنی آنکھیں رکھ کر حق بات دیکھنا نہیں چاہتے۔ انجام کیا ہوگا؟ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ وقت مکمل ہو گیا، آیتیں باقی رہ گئی۔ انشاءاللہ باقی آیتوں کی تفسیر آئندہ مجلس میں ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ ہاں، سوال کیے ہیں کسی نے، غیر مسلم کے پاس جادو وغیرہ کے علاج کے لیے جانا کیسا ہے؟ اگر اس کے علاج میں شرک ہے تو نہیں جانا چاہیے، ہاں جی۔ اور اگر شرک نہیں ہے جا سکتے ہیں، کیونکہ غیر مسلم ڈاکٹراں کے پاس جاتے نا جی، ہاں، اس کے پاس گئے تو کیا ہو رہا؟ لیکن اگر وہ شرک کا حکم دیا، اس کی پوجا کرو، اس کو کرنا پڑتا ویسا، وہ پھر نہیں، درست نہیں، ہاں جی۔ اور اگر شرک کا نہیں کہتا اور وہ اپنی علم کی طاقت سے اگر علاج کرتا ہے، کوئی حرج نہیں۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ بیمار ہو گئے، آپ اتنے علاجہ کر رہے، مریداں حضرت کی طبیعت نہیں سنبھل، تو مریدین نے کہا بھئی کوئی علاج کرنے والا تو ہوں گا۔ آخر ان کو پتہ چلا ایک سادھو ہے، سادھو مہاراج، وہ علاج کرتا ہے اور اس کے پاس ایسی طاقت ہے، روحانی طاقت، کہ اس کی وجہ سے وہ علاج کرتا ہے۔ تو مریدین نے کہا حضرت فلاں سادھو ہے، وہ علاج کرتا، انہیں بلانا کیا؟ فرمایا میں کافروں سے علاج نہیں کراتا۔ اور جب بے ہوش ہو گئے، مریداں بولے کیا کرنا، اگر علاج نہیں کرے تو حضرت جو ہے پریشان ہیں، آپ جان دے گالیاں تو بھی دیں گے، بعد میں کچھ تو بھی کریں گے، آپ انہوں بلا کے دیں گے، علاج کریں گے، ہمارے کو تو حضرت ہونا نا بس۔ چنانچہ مریداں جا کے اس سادھو کو بولے ارے بھائی ہمارے حضرت بیمار ہیں، ذرا علاج کرتا کیا؟ انہیں بولا واہ، کیوں نہیں کروں گا، اللہ کے نیک بندوں کا نہیں تو کس کا کروں گا۔ چنانچہ وہ آیا اور اس نے اپنی روحانی قوت سے آپ کا علاج کیا، آپ کو ہوش آ گیا۔ آپ نے پوچھا کہ میرے ساتھ کیا ہوا؟ لوگوں نے کہا حضرت یہ سادھو کو بلا کے لائے، تم نہ کو بولے تو بھی بلا کے لائے، ہمارے گالیاں دینے کا دل لیکن ہم سے رہا نہیں گیا آپ کی بیماری کا حال، تو اس نے آپ کا علاج کر دیا۔ حضرت نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے، اس سادھو کو بلاؤ جس نے ہم پہ احسان کیا، تو احسان کا بدلہ احسان سے دیں گے ہم۔ اس کو بلایا گیا، آپ نے اس سے پوچھا کہ بھائی تیرے کو یہ قوت کیسے حاصل ہوئی؟ اس نے کہا جی میرے گرو نے مجھ سے کہا تھا کہ ہر کام اپنے من کے خلاف کرنا، جیسے من کر رہا ہے کھانا کھانے کو نہیں کھانا، تو اپنے خواہش کے خلاف کام کرنا، اپنے من کے خلاف کرنا۔ تو میں اس کی پریکٹس کرایا اور میں اس مقام پہ پہنچا۔
حضرت نے فرمایا اچھا ایک بات کا جواب دو. کہ وہ کیا؟ حضرت نے فرمایا کیا تیرا من اسلام قبول کرنا چاہتا ہے؟ اس نے کہا واہ حضرت، میں اپنے دھرم کا گرو ہوں، میں کیوں چاہوں گا اسلام قبول کرنا؟ حضرت نے فرمایا جب ہر کام میں من کے خلاف کرتے ہو تو اس میں بھی کر لو. ہدایت کا وقت آیا تھا، فوراً بات سمجھ میں آئی، اسی وقت وہ کلمہ پڑھا، ایمان قبول کیا. ہاں جی، تو معلوم ہوا کہ جادو کا علاج غیر مسلم سے اگر کرایا جائے، اگر وہ شرک کا حکم نہ دے تو درست ہے، اور اگر شرک کا حکم دیا تو پھر وہ درست نہیں ہے، کیونکہ تمہارا ایمان ہی چل جائے گا پھر تو. اچھا آگے لکھا جو عورت چلی جائے اس کا کیا حکم ہے؟ ہاں جی، اس کا حکم وہی ہے کہ اگر وہ شرک یا کلمات کہے گی یا کرے گی تو پھر وہ کافر ہو جائیں گے، اور اگر اس نے شرک کا کوئی عمل نہیں کیا تو وہ عورت جو ہے مسلمان ہی ہوگی، لیکن اسے توبہ کر لینا چاہیے، نکاح سے نہیں نکلتی. ایسا درود شریف پڑھ لیں، دعا فرمائیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بارک وسلم. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، جانے انجانے کے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ حاضرین مجلس اور حاضرات مجلس کی جائز تمنائیں دلی مرادوں کو پورا فرما. یا اللہ ایمان والوں کی روزی روٹی میں برکت عطا فرما، ایمان والوں کے گھروں میں سکون عطا فرما. یا اللہ جب تک زندہ رکھ ہم تمام کو اسلام پر زندہ رکھ اور خاتمہ ایمان پر فرما. ہماری ان دعاؤں کو محض اپنے لطف و کرم سے حبیب پاک حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی برکتوں میں قبول فرما. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.